بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں 3 اہم مباحث کو ذکر کریں گے۔ مبحث اول، مماتی جماعت کیسے اور کب سے پیدا ہوئی۔ نمبر 2، مماتی حضرات کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کس مسئلے میں ہے۔ نمبر 3، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور علماء کرام کی فتح وجات۔ آتے ہیں مبحث اول کی طرف۔ قیام پاکستان سے ٹھیک 10 سال بعد یعنی 1957 میں جامعہ خیر المدارس ملتان کا سالانہ جلسہ تھا۔ اس جلسے میں پاکستان بھر سے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام شریک تھے۔ ہوا یوں کہ مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جو اس سے پہلے کسی صدی یا کسی خطے میں زیر بحث نہ آیا اور اس پر پوری امت کا اجماع تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ یعنی قبر میں آپ علیہ السلام کا بتعلق روح زندہ ہونے اور روضہ اطہر پر پڑھے جانے والے صلاۃ والسلام کی سماعت کا شاہ صاحب نے انکار کیا۔ اس کے بعد بانی جلسہ مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ نے اسٹیج پر آ کر اصل مسئلے کی حقیقت اور شاہ صاحب کی سبقت لسانی عوام پر واضح کر دی۔ اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام نے عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کی اس تقریر سے اختلاف کیا۔ جب یہ حضرات اسٹیج سے واپس قیامگاہ کی طرف آئے تو اب یہ مسئلہ علماء کرام کے درمیان مباحثے کی شکل اختیار کر گیا۔ شاہ صاحب کے مزاج میں سختی تھی۔ دوسری جانب مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ، مولانا سید امین شاہ صاحب رحمہ اللہ، مولانا لال حسین اختر صاحب رحمہ اللہ اور مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ جیسے اکابر علماء کرام موجود تھے۔ گفتگو کے دوران دونوں جانب سے تلخ کلامی کا تبادلہ بھی ہو۔ اس سے بڑھ کر مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری نے مجاہد ختم نبوت مولانا محمد علی جالندھری رحمہ اللہ کے چہرے پر تمانچہ مار دیا۔ سچی باتیں ہیں کہ بگاڑ مسئلے سے پیدا نہیں ہوا ہے جتنا کہ اس تمانچے سے، کیونکہ اہل علم کے ہاں علمی اختلافات شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن نفرتوں کا باعث یہ بنتے نہیں جب یہ اپنے حدود میں ہو۔ خیر، یہاں سے اٹھ کر مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری نے اس مسئلے کو منبر و محراب پہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے معتقدین بھی میدان میں اتر آئے، اسلاف امت پر ژالہ باری کرنے لگے۔ افہام و تفہیم کی بہت کوششیں ہوئی، حتیٰ کہ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ دیوبند سے، اسی طرح بانی جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا مفتی محمد انصر صاحب رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مولانا احتشام الحق صاحب رحمہ اللہ، اس کے علاوہ ملک بھر کے جید علماء کرام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام قسم کی توانائیاں صرف کر دی، مگر شاہ صاحب کی سختی ان تمام اکابرین کے خلوص پر غالب آ کر رہی۔ بس یوں اسی دن سے مماتی جماعت کی بنیاد پڑ گئی۔ مزید تفصیل کے لیے القول المعتبر فی حیات خیر البشر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں مبحث ثانی کی طرف، یعنی مماتی حضرات کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کس مسئلے میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تعویذ میں کے ساتھ اصل اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی اسقاط میں اختلاف ہے۔ حالانکہ یہ مسائل ایسے مسائل نہیں ہے کہ اس پر ہم اپنے اختلاف کو استوار اور قائم رکھ سکیں، بلکہ اصل اختلاف مماتی حضرات کے ساتھ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں دنیاوی جسم کے ساتھ بتعلق روح زندہ ہے، اسی کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں۔ اب اس حیات و زندگی کی کیفیت کیا ہے؟
اس سے ہم بحث نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہی عقیدہ مذاہب اربعہ کے پیروکار فقہاء کرام، محدثین اور تمام مجتہدین کا ہے۔ اس کے برعکس مماتی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح کو قبر میں حیات حاصل ہے، جسم مبارک محفوظ تو ہے لیکن معاذ اللہ بے حس پڑا ہوا ہے۔ یا یوں بھی کہتے ہیں کہ قبر میں آپ علیہ السلام کی روح و جسم صالح کو حیات زندگی حاصل ہے۔ قبر میں آپ علیہ السلام کی روح و جسم مثالی کو حیات زندگی حاصل ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی دنیاوی جسم کو نہیں بلکہ کوئی اور جسم ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں، اس جسم مثالی کے ساتھ آپ علیہ السلام زندہ ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہرگز نہیں ہے۔ اب ہمارے دلائل کیا ہے اور منکرین کی دلائل کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کسی دوسرے کلپ میں بالتفصیل بیان کریں گے۔ آتے ہیں مبحث ثالث کی طرف، یعنی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور علماء کرام کی فتاوی جات۔ استاد العلماء مولانا نور محمد تونسوی صاحب رحمہ اللہ، جو علمی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کے شعلبار قلم نے مسلکی خدمات میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، کوئی عاقل سنی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ احناف کے قابل فخر مصنف بھی ہیں اور میدان علم کے شاہ سوار۔ محقق الاثر مولانا نور محمد تونسوی صاحب رحمہ اللہ اپنی بے مثال اور لاجواب کتاب بنام قبر کی زندگی صفحہ 474 پہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس عقیدہ کی اہمیت اور ضرورت سے ناواقف ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس عقیدہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس عقیدہ کو ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے آدمی کے ایمان اور دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس کا ماننا یا نہ ماننا ان کے نزدیک یکساں و برابر ہے۔ حالانکہ علماء محققین کے نزدیک یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اسی پر اجماع امت بھی۔ ہر سنی مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص آپ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے وہ اہل سنت والجماعت کے زمرے سے خارج ہے، بلکہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور ایسے شخص کو نماز میں امام بنانا صحیح نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ آگے حضرت تونسوی صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں پاکستان کے بڑے مدارس سے تعلق رکھنے والے مفتیان کرام سے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے متعلق فتاوی جات نقل کرتے ہیں کہ کیا یہ حضرات اہل سنت والجماعت میں داخل ہے کہ نہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں۔ تمام مدارس نے اتفاق کے ساتھ یہی فتویٰ دیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مماتی یعنی پنجپیری آدمی کو امام بنانا ہرگز صحیح نہیں۔ ان مدارس میں جامعہ فاروقیہ ہے، اسی طرح جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ ہے، جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے، ان تمام نے فتویٰ دیا ہے۔ ہم ان سب کو اختصار کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، صرف ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا استفتاء اور فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ خیر الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 119، 120، 124، 126 پہ 3 سوالات موجود ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے پوچھے گئے، اس لیے ہم سوال و جواب دونوں کو نقل کرتے ہیں تاکہ مسئلہ خوب واضح ہو سکے۔ سوال اول، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں محض بے جان اور مردہ ہیں اور آپ علیہ السلام کی دنیا کی سی زندگی کا انکار کرتے ہیں، یہ بتائیں یہ کس فرقے کا عقیدہ ہے، نام بھی متعین فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند والے جواب دیتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے اس عقیدے کا انکار کیا۔ چنانچہ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن المعروف بعلامہ قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان امور میں سے جن کی بنا پر فقہاء کرام نے حجاج بن یوسف پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، ایک بڑا جرم یہ ہے کہ حجاج بن یوسف جب مدینہ آیا اور زائرین اس وقت حرم اطہر کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم لوگ لکڑیوں اور گلی سڑی ہڈیوں کا طواف کر رہے ہو،
اس لیے علماء کرام نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. یعنی گلی سڑی ہڈیوں کا طواف کر رہے ہیں. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، حیات کی کچھ رمق باقی نہیں. آگے دارالعلوم دیوبند والے لکھتے ہیں کہ اسی طرح فرقہ کرامیہ بعض معتزلہ اور روافض کا عقیدہ بھی عدم حیات کا ہے، یعنی وہ بھی مماتی حضرات کی طرح ہے، بلکہ مماتیوں نے یہ عقیدہ روافض سے لیا ہوا ہے. دیکھیں دارالعلوم دیوبند والوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ عقیدہ روافض اور معتزلہ کا ہے. سوال نمبر 2، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھنے والے کی نماز منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا حکم رکھتی ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ بلا تعویل حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بدعتی ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. سوال نمبر 3، منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائلین حیات الانبیاء فی القبور کو دجال، کذاب و مشرک کہتے ہیں. آیا یہ منکرین حیات الانبیاء فی القبور دیوبندی کہلانے کے مستحق ہیں؟ دارالعلوم دیوبند والے جواب میں فرماتے ہیں کہ منکرین حیات الانبیاء دیوبندی تو کجا، بعض اکابرین نے تو ان کو اہل سنت والجماعت سے بھی خارج قرار دیا ہے. لہٰذا منکرین حیات النبی اب دیوبندی ہونے کا دعویٰ نہ کریں. مزید تفصیل میرے استاد محترم استاد العلماء محقق الاثر مولانا نور محمد تنسوی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب بنام قبر کی زندگی میں ملاحظہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.